افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ الرحمن، تمہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا مزاج عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ اس سورہ کو بعض لوگوں نے مدنی قرار دیا ہے، لیکن پوری سورہ کا مدنی ہونا تو الگ رہا، اس کی ایک آیت بھی مدنی نہیں معلوم ہوتی۔ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہے اور پڑھنے والا صاف محسوس کرتا ہے کہ یہ بیک دفعہ نازل ہوئی۔ اپنے مزاج اور مطالب کے اعتبار سے یہ سورتوں کے اس زمرے سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے جوش میں مخالفین اس مطالبہ پر اڑ گئے ہیں کہ جب تک ان کو کوئی نشانی عذاب نہ دکھا دی جائے گی، اس وقت تک نہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اس نئی دعوت کی تکذیب کے نتیجے میں ان پر کوئی عذاب آ جائے گا، اور نہ یہ تسلیم کرنے والے ہیں کہ فی الواقع آگے کوئی دن آنے والا ہے جس میں ان کو دائمی عذاب اور ابدی رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی اس ذہنیت کے سبب سے سابق سورہ میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کی تذکیر بار بار دہرائی گئی ہے، اور اس سورہ میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تنبیہ بار بار آئی ہے۔ کسی ایک ہی بات کی طرف بار بار توجہ دلانے کا یہ اسلوب ظاہر کرتا ہے کہ اسی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب یا تو اتنا ضدی ہو کہ اپنی خواہش کے خلاف کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، یا اتنا غبی ہو کہ جب تک اس کو کان پکڑ پکڑ کر ایک ایک چیز کی طرف توجہ نہ دلائی جائے، اس سے کسی معقول بات کے سمجھنے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ کلام میں مخاطب کی ذہنیت اور اس کے مزاج کی رعایت ایک ناگزیر شے ہے۔ اگر متکلم یہ چیز ملحوظ نہ رکھ سکے تو اس کا کلام نہ مطابق حال ہوگا نہ بلیغ۔ جو لوگ کلام کے ان تقاضوں سے نابلد ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے کلام کی خوبیوں اور نزاکتوں کے پرکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ ہر ایک ہی آیت کے بار بار اعادے کو تکرار پر محمول کرتے اور اس تکرار کو ایک عیب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ پر بھی بعض کم سوادوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایک ہی آیت کا بار بار اعادہ ہے، حالانکہ اگر وہ یہ سمجھ جائیں کہ اس میں مخاطب کس ذہنیت کے لوگ ہیں تو وہ پکار اٹھیں کہ اس سورہ کی ایک ایک ترجیح اپنے محل میں اس طرح جڑی ہوئی ہے جس طرح انگشتری میں نگینہ ہوتا ہے۔ سورہ قمر میں قریش کے ہٹ دھرموں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ رسولوں اور ان کی قوموں کی تاریخ سے آخر کیوں سبق نہیں لیتے، کیوں اڑے ہوئے ہو کہ جب عذاب کا تازیانہ دیکھ لو گے تب ہی مانو گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم و تذکیر کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر پہلو سے اس مقصد کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اس سورہ میں اسی مضمون کو ایک نئے اسلوب اور نہایت اچھوتے انداز سے لیا ہے، اور انہیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا۔ تمہاری فطرت کا تقاضا یہی تھا کہ اس مقصد کے لیے قرآن ہی اتارا جائے۔ جب اللہ نے تم کو نطق و بیان کی صلاحیت سے نوازا ہے تو تم بات سمجھ بھی سکتے ہو اور سمجھا بھی سکتے ہو۔ اس اعلیٰ صلاحیت کا حق یہی ہے کہ اسی کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے، نہ کہ عذاب کے ڈنڈے کو۔ لیکن تمہاری یہ بدبختی ہے کہ تم اس نعمت و رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی نشانی دیکھنے کے لیے مچلے ہوئے ہو۔ اگر کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو آسمان و زمین اور آفاق و انفس کی نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے جو ہر روز تمہارے مشاہدے میں آتی ہیں اور تمہیں انہی حقائق کے درس دیتی ہیں جن کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ ان نشانیوں کے ہوتے کسی نئی نشانی کی کیا ضرورت ہے؟
اس کے بعد زمین و آسمان کی ایک ایک نشانی پر انگلی رکھ کر اور گویا ان ضدیوں کے کان پکڑ پکڑ کر توجہ دلائی ہے کہ یہ نشانیاں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ آخر اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاتے رہو گے؟ اس سورہ کی بعض اہم مشکلات۔ اس سورہ میں زبان و اسلوب اور تعویل کی جو مشکلات ہیں ان سے تو ہم انشاءاللہ متعلق آیات کے تحت ہی تعرض کریں گے، لیکن دو باتیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ہم تمہیدی ہی میں کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ان سے بار بار تعرض کی نوبت نہ آئے۔ ان میں سے پہلی چیز لفظ اعلیٰ کی تحقیق ہے اور دوسری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں خطاب کی نوعیت۔ لفظ اعلیٰ جمع ہے الاؤں کی، الاً یا الاً کی۔ اس کے معنی تمام ائمہ لغت اور ارباب تعویل کے نزدیک نعمت کے ہیں، لیکن استاذ امام مولانا فراہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں اہل لغت کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ مولانا رحمہ اللہ کے نزدیک یہ لفظ صرف نعمت کے معنی میں نہیں آتا بلکہ اس کے معنی اس سے وسیع ہیں۔ وہ اس بحث کی تمہید اس طرح کرتے ہیں: ہر چند لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعلیٰ کے معنی نعمتوں کے ہیں، لیکن قرآن اور کلام عرب سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ کلام عرب کے تتبع اور لفظ کے مواقع استعمال سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے اصل معنی کارناموں، کرشموں اور عجائب قدرت و حکمت کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرشموں اور اس کی نشانیوں کا غالب حصہ آیات رحمت پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اعلیٰ کے معنی نعمت کے ہیں۔ اسی سلسلے میں مولانا رحمہ اللہ نے اس روایت کی بھی توجیح کی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کے معنی نعمت بتائے ہیں۔ مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ سوال کے موقع و محل کو سامنے رکھ کر جواب دیتے کہ اس خاص مقام میں لفظ کا کیا مفہوم ہے۔ اس تمہید کے بعد مولانا رحمہ اللہ نے شعرائے جاہلیت میں سے طرفہ میاں بنت زرار، محلل، ربیعہ بن مکروم، اجدہ الحمدانی، فضالہ بن زید، خنسا اور بعض حماسی شعراء کے کلام سے اپنی تائید میں شواہد پیش کیے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ مشہور جاہلی شاعروں نے جن کا کلام لغت اور نحو کا ماخذ ہے، اس لفظ کو صرف نعمت ہی کے معنی میں نہیں لیا بلکہ وسیع معنوں میں لیا ہے، جس کے اندر نعمت، قدرت، شان، نشانی، کرشمہ، کارنامہ، عجوبہ اور اس نوع کے تمام مفہوم شامل ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ قرآن مجید کے اس دور کے مترجمین و مفسرین مولانا رحمہ اللہ کی تحقیقات اپنی کتابوں میں بلا حوالہ صحیح اب نقل کرنے لگے ہیں، لیکن مولانا رحمہ اللہ کی تصنیفات عربی میں ہیں، اس وجہ سے جن کی عربی خام ہے بعض اوقات وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اوپر کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس لفظ کو نعمت کے معنی میں لینے سے مولانا رحمہ اللہ نے انکار نہیں کیا بلکہ صرف نعمت کے معنی میں اس کو محدود کر دینے سے انکار کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں خطاب سے متعلق یہ امر تمام ارباب تعویل کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ یہ جن و انس دونوں سے ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن نے اسی سورہ میں مختلف اسلوبوں سے کر دی ہے۔ البتہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن کی دعوت جس طرح انسانوں کے لیے ہے اسی طرح جنوں کے لیے بھی ہے؟ اگر اس کا جواب اس بات میں ہے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی حجت اپنی قوم پر تمام کی اسی طرح جنوں پر بھی کی؟ اس کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ رسولوں کی بعثت اور ان کی دعوت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت
جنوں کی طرف بھی تھی، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں پر حجت تمام کی، اسی طرح جنوں پر بھی کی۔ قرآن میں یہ بات گوں نہ گوں اسلوبوں سے واضح فرمائی گئی ہے کہ رسول جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ انہی کے اندر سے ہوتا ہے، انہی کی زبان میں کلام کرتا ہے، انہی کی فطرت کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی عملی مثال سے ان کے خیر کو اجاگر کرتا ہے اور ان کے شر کو مٹاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی زندگی ہر شخص کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو جنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ظہور میں آئی ہو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دینے اور اس کی اصلاح و تربیت کے لیے جو جد و جہد فرمائی، اس طرح کی کوئی جد و جہد جنوں کے اندر آپ کی طرف سے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی دعویٰ کیا جا سکتا ہے تو وہ بس یہ ہے کہ ایک دو بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کی کسی پارٹی سے ملے ہوں، یا ان کی کسی پارٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کا کوئی حصہ سنا ہو اور اس کو پسند کیا ہو۔ سورہ احقاف آیات 29 تا 32 کے تحت گزر چکا ہے، اور آگے سورہ جن میں ذکر آئے گا کہ جنوں کی ایک پارٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی جو آیتیں سنی اور ان کو نہایت پسند کیا، لیکن وہاں بھی اس امر کی تصریح ہے کہ جنوں کی اس پسندیدگی کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے ہوئی۔ اس طرح کی اتفاقی ملاقاتیں ظاہر ہے کہ اس دعوت اور اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہیں جو ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کے لیے انجام دی ہیں، اور جس کے لیے ہی در حقیقت کسی قوم کے اندر رسول کی بعثت ہوتی ہے۔ قرآن میں جنوں سے اس طرح کے خطاب کہیں کہیں جو پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ بھی براہ راست اس کے مخاطب ہیں، بلکہ جب ابر رحمت برستا ہے تو جس طرح خشک و تر سب کو سیراب کر دیتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی قرآن کی رحمت کا فیض جنوں تک بھی متعدی ہو جاتا ہے، بالخصوص ان کلیاتی امور میں جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں۔ توحید، میعاد، جزا و سزا، عدل و حق اور اس نوع کے امور ہمارے اور ان کے مابین بالکل یکساں ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے تو ان امور میں ہو سکتا ہے جن کا تعلق ہماری اور ان کی نوعی خصوصیات سے ہے۔ اس سورہ کا اصل مقصد جیسا کہ اوپر واضح ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی نشانیوں کی یاد دہانی ہے، اور غافلوں کو جھنجھوڑنا اور جگانا ہے۔ اس وجہ سے غافل انسانوں کے ساتھ ساتھ اس میں غافل جنوں کو بھی مخاطب کر لیا گیا ہے، جس سے اس کلام کی ہیبت تمام آفاق پر چھا گئی ہے۔ ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس تقریر کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر انسانوں میں سے نبی اور رسول آئے، اسی طرح جنوں کے اندر بھی انہی کے اندر سے نبی اور رسول آئے ہوں گے، جنہوں نے ان کی زبان اور ان کی نوعی خصوصیات و ضروریات کے مطابق ان کی اصلاح و تربیت کی ہو۔ ہم اس نتیجہ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ یہ بات عقل و فطرت کے ٹھیک مطابق اور اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے بالکل موافق ہے جو اس نے نبیوں اور رسولوں کی بعثت سے متعلق قرآن میں بار بار واضح فرمائی ہے۔ جنات جب ہماری ہی طرح مکلف اور ہماری ہی طرح عند اللہ مسئول اور ہماری ہی طرح اپنے اعمال کی جزا یا سزا کے سزاوار ہیں، تو سنت الہی کے مطابق ضروری ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھی مبعوث ہوئے ہوں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انہی کے اندر سے اٹھائے گئے ہوں اور انہی کی زبان میں انہوں نے ان کو دعوت دی ہو۔ ہمارے نزدیک قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اس کے خلاف جاتی ہو، بلکہ مختلف آیات ہیں جس سے واضح طور پر اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام و ابلیس کا جو ماجرا بیان ہوا ہے، اس کے آخر میں
آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں سے بحیثیت جماعت خطاب کر کے فرمایا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ البقرہ 38۔ ہم نے حکم دیا کہ یہاں سے اترو سب، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام سے متعلق ہے اسی طرح ابلیس اور اس کی ذریت سے بھی متعلق ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام میں تصریح ہے کہ جنوں کے اندر انہی کے اندر سے رسول مبعوث ہوئے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ الانعام 131۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول میری آیتیں بیان کرتے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے نہیں آئے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر ہیں۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ اس سورہ کا نظم بالکل واضح ہے۔ ابتدا میں یہ تمہید ہے کہ قرآن خدائے رحمان کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اپنے فضل خاص سے اس کو نطق و ادراک اور گویائی کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا۔ ان اعلیٰ صلاحیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت اعلیٰ ترین آسمانی کلام قرآن کے ذریعے سے کی جائے، نہ کہ عذاب کے تازیانے کے ذریعے سے۔ بدقسمت ہے وہ لوگ جو اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آفاق و انفس کی نمایاں نشانیوں پر گویا انگلی رکھ رکھ کر انسانوں اور جنوں دونوں کو بار بار جھنجھوڑا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ہی تو ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نشانیوں کے بیان کی ترتیب یہ ہے۔ ان نشانیوں کی طرف اشارہ جو شہادت دیتی ہے کہ خالق کائنات عدل پسند کرتا ہے، اپنی اس دنیا کے کسی گوشے میں وہ تعدی، طغیان اور حدود سے تجاوز کو پسند نہیں کرتا۔ ان نشانیوں کی طرف اشارہ جو شہادت دیتی ہے کہ خالق نے اس دنیا میں ربوبیت کا جو وسیع انتظام فرمایا ہے وہ مقتضی ہے کہ انسان اس میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ لازماً ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کرے گا۔ جو انعام کے مستحق ٹھہریں گے ان کو انعام دے گا، اور جو سزا کے سزاوار نکلیں گے ان کو سزا دے گا۔ خدا ہی نے جنوں اور انسانوں کو آگ اور مٹی سے پیدا کیا اور وہ ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کام میں اس کو کوئی زحمت نہیں پیش آئے گی۔ یہ ساری کائنات خدا ہی کے تصرف میں ہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں کا رب وہی ہے۔ جو طلوع ہوتے ہیں اسی کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں، اور جو ڈوبتے ہیں اسی کے حکم سے ڈوبتے ہیں۔ اس کائنات کے ازداد میں ان کے اپنے وجود سے بالا تر مقصد کے لیے سازگاری پائی جاتی ہے، جو اس بات کی شہادت ہے کہ ایک بالا تر ارادہ سب پر حاوی ہے، جو ان تمام ازداد کے اندر توافق پیدا کرتا ہے اور ان کو اس کائنات کے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کائنات اپنے ازداد کے تصادم سے فنا ہو جاتی۔ اس کا باقی رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات پر صرف ایک ہی قاہر و حکیم ارادہ کار فرما ہے۔ اس بات کی نشانی کہ صرف وہی ایک ذات باقی رہنے والی ہے، اس کے سوا سب فانی ہیں۔ اس حقیقت کا اظہار کہ اس کے سوا سب محتاج ہیں، وہی اکیلا محتاج الیہ ہے۔ سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ جو نادان دوسروں سے مانگتے ہیں وہ بھی پاتے اسی سے ہیں۔ اس امر کا اعلان کے حساب کتاب اور جزائے اعمال کا ایک دن ضرور آئے گا، اور اس دن نہ کوئی انسان خدا کے قابو سے باہر نکل سکے گا، نہ کوئی جن۔
اس دن کسی مجرم کا جرم ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت اور گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ مجرموں کی پیشانیاں خود ان کے مجرم ہونے کی گواہی دیں گی۔ پھر وہ چوٹی اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس دن مقربین کو جو جنتیں ملیں گی ان کا بیان۔ اصحاب الیمین کو ملنے والی جنتوں کی تصویر۔